یزیدیت محمد و اہل بیت محمد دے مخالفین و دشمنان دلانت جتنے تشریف فرماؤ کوشش کرو ایک صلوات بارگاہ توحید اچ باواز بلند تلاوت کر دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ وَمَلْعُونِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ الْأَعْظَمُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ خلق شجرة فی الجنہ علیہا اسمار ابیض من اللبن وعلیان من الزبد خداوند عالم بحق چاردہ معصومین علیہ السلام تمام حاضرین دی عبادت قبول فرمائے بانیان فرش ازانو پروردگار جزائے خیر عطا فرمائے انہاں دے مرحومین نو جوار رحمت عطا فرمائے خصوصاً عابد صاحب دے برادران مرحومین دے اللہ درجات بلند فرمائے والدین و اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے جڑے آمین بھی نہیں آگ سکتے پہ اللہ تو انہوں بھی صحت عطا فرمائے چونکہ یقیناً محتاج ہیں بے نیاز تو اس دی ذات ہے تو آمین اسی آکھنے جڑا اپنے آپ انہوں محتاج سمجھ دے تو اللہ رب العزت نیک حاجات مومنین دیا پوریاں فرمائے ولی الامر دے ظہور تعجیل فرمائے امام علیہ السلام دے قدمج کلمہ شہادت نصیب فرمائے ایک صلوات دعاواں دی قبولیت واسطے آواز انتہائی محترم سامعین ایک پاک نبی دی حدیث پڑھن دی سعادت حاصل کیتی ہے سید الانبیاء مسجد نبوی کثیر مجمع صحابہ کرام دا میرے آقا نے جنت دی ایک خبر ارشاد فرمائی بڑی کمال خبر ہے یقیناً تسی توجہ فرمائی تو سنن نبی لطف آسی دے پھر عمل کی تو اور لطف آسی سرکار فرمایا میرے صحابہ ان اللہ خلق شجرتن فی الجنہ اللہ نے جنت دے وچ ایک درخت پیدا فرمایا وہ دنیا دا عام درخت نہیں علیہا اسمارن جڑا پھلا نال لدیا ہوئے
دنیا دا عام پھل نہیں، ابیض من اللبن، دودھ تو زیادہ سفید ہے، وَأَلْيَنُ مِنَ الزَّبَدِ، مکھن تو ڈھیر نرم ہے، وَأَحْلَ مِنَ الْعَسْلِ، شہد تو زیادہ مٹھا ہے، اصغر من الرُّمَا، انار تو چھوٹے، اکبر من الطوفا، سیب تو بڑے۔ سن لے سارے ہاں، یہ خبر ہے جڑی پاک زہرا دے بابا نے مدینہ جی مسجد وچ بہ کے صحابہ کرام نو سنائی ہے، وہ جناب نو میں اتھے بہ کے توڑ اپڑا چھڈی ہے، تے بڑی کمال خبر ہے، جنہ سنی ہے دل تے منگدا پہ اسی اللہ کرے اے پھل سانو بھی نصیب ہوئے، لیکن اتھو تے لبدا نہیں ہویا جنت وچ، تے جس جنت ونجنا ہے نہیں صرف اس نہیں کھاونا، یہ ہر جنتی نو نہیں لبنا، جی میں جناب دے دل خوش ہوئے ان بے اللہ کرے ساکو ملے، ایویں حضرت بلال کاما بلال فی مجتمعین، صحابہ دے مجمع چوں مؤذن رسول حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور انہیں کھڑے ہو کے سوال کیتا، یا رسول اللہ، اللہ دی کتنی پیاری قدرت بیان فرمائی نے، کدی نال تھوڑی جی یہ بھی زحمت چکرو آ دسو آ میں یا کولو ہا، یہ کھاونا کڑے بندے ہیں، یہ بولندہ اتنا ہو یا پہلی باری جڑا آوے او دن لیں جی بولندے ہو، سبحان اللہ کرنی نے، اور کو کھڑونا کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، اپنی جہاں تے بہ کے اپنی عبادت کر دے رویا ہے۔ سرکار اے پھل کون کھاسی؟ فرمایا بلال اے او کھاسی جڑا دنیا چ رہ کے 5 کم باقاعدگی نال انجام دیسی، کوئی ہوئے نہ دسنا تو ود مخصوص ہو ونجے نا، سرکار نے کردار دسن، بھئی کوئی بندہ رہ نہ جاوے، کوئی اے نہ آکھے میاں میرا نا نہیں آیا میں تاں نہیں کھا سکیا، سرکار نے کردار دسے تے قیامت تائیں بوا کھول چھوڑیا، جیڑا اے کام کر لوے وہ بسم اللہ کھاوے۔ کام ہے دیا اوکھے کو نہیں، پہلے کام تے تھوڑی جے سبحان اللہ کر چھوڑا ہے، اگلے وقت میں تو کو آپ سنا لے سرکار بیان لی بیان فرماؤ، اے جنت دا پھل کھاون واسطے کیڑا کردار چاہی دے؟ سرکار نے فرمایا پہلا کام من اقام الصلاۃ الخمسۃ الجماعت، چنگی سبحان اللہ کیتی ہوئے بھائی، سرکار فرمائیں دن پہلا او بندہ جڑا روزانہ دیاں 5 نمازاں با جماعت پڑھے، کلیاں پڑھن والے نو جنت مل ویسی، لیکن جنت دے پھل دی قیمت ہے با جماعت پڑھے، پسم خدا مذہب آل محمد اس تو وڈا اجر بھی کونی، معصوم فرمائیں دن اگر ایک عادل پیش نماز محراب وچ کھڑا ہوئے، 9 مقتدی دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہون، بس جتنے زیادہ ہوندے ویسے ثواب بھی اتنا زیادہ ہوندہ ویسی، صرف ان 10 بندیاں دی جماعت دا اتنا ثواب ہے، لا یعلم الا ہوا، ادا اجر سوائے اللہ دے اور جان دے کوئی، یا مہربانی سے مہربانی، اللہ توفیق جماعت عطا فرمائے۔ تو جڑا با جماعت پڑھسی اے او پھل کھاسی، اور حالات سائیں بڑے عجیب ہو گئے، ٹائم جڑا میرا ادھر جو لمبی تقریر ہو نہیں سکتی، البتہ جڑا زمانہ ہون اسی گزرین دے پہ ہیں نا، بڑی مشکل زمانہ، اس زمانے سرکار نے فرمایا کہ بندے رات سمسن تا مسلمان ہو سن، صبح اٹھ سن تا کافر ہو سن، صبح اٹھ سن تو مسلمان، رات سمسن تا کافر ہو سن، اتنا تزلزل ہو سی لوگاں دے ایمان اچ، اور بڑیاں خبریں سرکار نے دیتی ہیں، لا یعبدون اللہ الا فی شہر رمضان، اس زمانے بندے صرف روزیاں چ اللہ دی عبادت کرے سن، باقی 11 مہینے خدا یاد ہی کون ہو سن۔ یہ ہن کچھ دن بعد رمضان آسی نا جی، مسجداں بھری ویسے، وجلے چن عید اللہ چڑسی، مسجداں خالی۔ اچھا اگر پسند فرماؤ تو یہ خطبہ تھوڑا جا سن لو، جڑا مولا نے اس زمانے دیا خبریں دیتی ہیں کہ آخری زمانہ میری امت تے کیسا ہو سی۔
یاتی علی امتی زمان، میری امت تے ایو جیا زمانہ آسی کہ اللہ دی عبادت صرف روزے والے مہینے جو سی، لا یقنعون بالقلیل، جہندے کو رزق تھوڑا ہو سی وہ بھی روندہ ودا ہو سی، لا یشبعون بالکثیر، جہندے کو زیادہ ہو سی پیٹ ہوندہ ہی نہ بھری سی۔ مہربانی بھائی، تھوڑے اللہ بھی روندہ ودا ہے تے زیادہ اللہ بھی روندہ ودا ہے۔ لا یسمعون القرآن الا بصوت حسن، دھیان کریں تو نبی دی حدیث ہے کہ آخری زمانے جو میرے کلمہ پڑھن والے آندے کیسے کردار ہو سن، کیسے کرتوت ہو سن۔ سرکار فرمائے قرآن مجید نل میری امت کیا کرے سی، لا یسمعون القرآن الا بصوت حسن، قرآن ہوندہ سنیا ویسی جہندی سر چنگی ہو سی، سران دے جھرمٹ قرآن دا نور رول ویسی، بولو نہ بولو سچی بیٹھا تھا۔ کدی کہیں قرآن تے غور ہی کیتا ہے، پڑھنا اللہ سر لے سی تو واہ 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 سبحان اللہ، اے پتہ کونے جو قرآن دے وچ اللہ میں کو آکھیا کیا ہے، اللہ میرے واسطے فرمان کیا جاری کیتا ہے۔ پڑھنا اللہ بھی سر پہ ہلیندہ ہے، اگو سننا اللہ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ سر پہ ہلیندہ ہے، کوئی احساس نہیں جو اللہ اپنی کتاب وچ بندے نو آکھیا کیا ہے۔ ناراض تو نہیں بھی ہوگے؟ پہلی دفعہ تمہاری زیارت ہوئی ہے تو کام اوکھا شروع کر دیتا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے بابا، یہ دور بڑا مشکل ہے، اپنا ایمان بچائے ہو، ایمان تو بغیر مر گئے تو وقت کیڑے مولا امیر دی زیارت نصیب ہو سی۔ ایمان مرنا ضروری شرط ہے تو قیامت دے دن اہل بیت دی شفاعت نصیب ہو سی۔ اچھا ایک اور کام کرائے، میں پڑھتا بیٹھا خطبہ تے تساں ذرا ذہن بھی دوڑا ہی رکھنا ہے بھئی ایک گلاں سرکار دیاں دسیوں یا پوریاں ہو گئیاں یا ہجے نہیں ہوئیاں، اگر نہیں ہوئیاں تو شکر کرو بھئی حال دور لیٹ ہے، جب پوریاں ہو گئیاں تو توبہ دا پروگرام بنائی۔ سرکار فرمیندن حالات میری امت انج ہو ویسن، لا یکرمون العلماء الا بصوب حسن، انہاں مولویاں دا میرے امتی احترام کرے سن جنہاں دے کپڑے قیمتی ہو سن۔ امیر علماء دا بندے احترام کرے سن تے غریب بھامیں مجتہدی ہو سی ان دا سلام ہی کو نہ کر سی۔ نہیں ایک گل دا جن جواب دیو، حالت ہی یا نہیں ہوئی بیٹھی، یہ تو رکشے تو کو مر جائے تقلید لہ پوے، بندے آدھے نہیں کیڑا عالم ہے جڑا رکشے تے آئے، عالم تو ہوئے جڑا پراڈو تو لت ہے، بھامیں اندرو ابو جہل ہوئے۔ میں سچ بیٹھا تھا اور سرکار دے فرمان دا ترجمہ پیا کریں، تو میں تو ہری محنت کریں نا، مہربانی کرو تے حق پرست بنو۔ علماء دوستی فائدہ تاں دے سی جے علم دے ہوتے عمل ہو سی، علماء نال پیار تاں ہی فائدہ دے سی جے جناب دا کردار چنگا ہو سی۔ میں زبانی علماء دوستی تو کوئی فائدہ نہیں رکھتی، لہذا علماء پرست بنو، علماء دوست بنو، لیکن حق پرستی نہ چھوڑو۔ دوستی سب نل کرو نا، اتباع اہل بیت دی کرو، چونکہ میں مولوی ہاں، میں ہو سکتا ہے آج تھوڑے واسطے جناب بڑا بن جاواں، بڑا محترم تے بڑا مقدس، تساں میرے پیچھے لگ جاؤ، کل میں بے دین ہو ونجا، تساں کیڑے پاسے ویسو؟ لہذا پیار سب نل کرو، اتباع اہل بیت تک کرو، محبت سب نل کرو، لیکن لگو ان دے پیچھے جدا کردار اسمت فائز ہے۔ اور توجہ فرما رہے ہو کیا حالت ہو ویسی، پر سرکار فرمیندن میری امت دی قرآن بندے سوران دی وجہ تو سن سن، سوران دی وجہ تو پڑھ سن، تھوڑے رزق اللہ بھی راضی نہ ہو سی، زیادہ رزق اللہ بھی پریشان ہو سی۔ وقت فرمیندن ہمت ہم بطون ہم، میرے امتی دی سارے دن دی کوشش ہوندہ اپنا پیٹ ہو سی، بشالہ اے بھریوے کوئی مرے تے بھامے بچے، میں رج ونجا، لوگاں دا احساس ختم ہو ویسی،
اپنے شکم دی خاطر بندے سارا دن گزار چھڑے سے. یہ آگے یہی حال آمنی ہے. تھوڑا تھوڑا سیر ہلائی رکھو. او بھائی بھرا دے بال بیمارن، بھرا دے بچے سکول ویندن، ان دے کل فیس کو نہیں، غریب ہے تو ان دا پیسہ بھرا دی خاطر بھی نہیں گھروں نکلدا، بھرا دے بالا کانی نہیں نکلدا. یہ تو سرکار فرمائے لوگاں نو اپنے شکم دی پئی ہوئی ہو سی، احساس رشتہ ختم ہو سی، کوئی احساس نہ ہو سی، کوئی کیمیں پیا گزریں دے. جی فضولیات. پھر فرمایا بیوتہم مساجدہم دینہم دراہمہم نساؤہم قبلتہم. میرے خیال تقریر کوئی اوکھی جائے شروع کی تھی. مہربانی بھائی. یہ سارے زمانے دی خبریں سرکار نے دیتی ہیں 1400 سال پہلے. میری امت دے کردار کیسے ہو ویسن، لوگاں دی کوشش انہاں دا پیٹ، لوگاں دا دین انہاں دا پیسہ. ہن پیسہ ہوئے تو بندے سلام دا جواب دیں دیں، جے جیب خالی ہوئے نا غریب سمجھ کے بندے سلام دا جواب ہی نہیں دیں. سارے ازمائی بیٹھے ہو، انہیں پریشان ہو میری گل سن کے. او بھائی سردار صاحب ڈیرے تے بیٹھے ہو، خان صاحب بیٹھے ہو، جے غریب کوئی آ گئے ہمیں تہجد گزار ہو سی، اندھے سلام دا جواب اس تو نہ دے سن جو غریب ہے، پیسے کوئی نہیں سی. لوگاں دا دین اللہ رسول اہل بیت نہ ہو سی، بلکہ انہاں دا پیسہ انہاں دا دین ہو سی. پیسے والے نو سلوٹ پہ بج دیں، سارے مرندے آئی میں چپ بیٹھے ہو. پراڈو تو کو لے پوے نا بھامے ظالم ہوئے، قاتل ہوئے، سارے بھجے کھڑے ہیں. سلام سائیں ایم پی اے صاحب آ گئے. دیکھو غریب تہجد گزار خمس و زکات دا پابند ہوئے، اس نو سلام اس تو کوئی نہیں دیندہ جو اندے کل پیسے کوئی نہیں. یہ بڑا خطرناک دور گزار رہے ہیں. خدا را انسان دی قدر کرو، پیسے دی قدر نہ کرو. انسانیت نو عزت دیو. انسان عزت دے لائق ہے، پیسہ عزت دے لائق نہیں. یہ تاج کسے دے تے کل کسے دے. بہت مہربانی تساں میری کوڑیاں گلاں پیار نال بیٹھے سن دیو. واللہ میں راضی ہاں خداوند عالم میں سمیت ساریاں نو متوجہ ہون دی توفیق دے وے. فرمایا لوگاں دا دین انہاں دا روپیہ ہو سی. بیوتہم مساجدہم. اس گل تے بھی دھیان کرے آئے. اللہ دے گھر بندے چھوڑ کے اپنی جا نمازاں اپنے گھراں چ پا لے سن. مسجداں ویران ہو سن، ایک گھر نماز کھڑے پڑھ دے ہو سن تے خوش ہو سن جی میں تا بڑا نمازی ہاں. اللہ دا گھر چھوڑ کے اپنے گھر نو مسجد بنا لے سی. اور اگلی بات میرے نوجوان عزیز بھائیوں واسطے، نساؤہم قبلتہم. فرمایا اتنا ذہنی طور تے لوز کردار ہو سی میری امت دا کہ لوگاں واسطے انہاں دیاں بیویاں کعبہ اور قبلہ دا مقام رکھ سن. اما بیمار ہوئے تو پیسے کوئی نہیں، ابے دا لباس پرانا ہو گئے، تنخواہ مک گئی ہے تو دو ترے وار بیگم تو کھڑا پوچھ دے شہر پہ وینا کئی شے گھن نہیں ہوئی لئی آسا. او خدا را رحم کرو معاشرے تے. ہن جس دی اماں دی دوائی بیوی دے دستخط تو بغیر نہ آوے، جن دے ابے دا لباس بیگم دے حکم تو بغیر نہ آوے، وہ بیگم دا غلام ہے، 14 دا غلام نہیں. مہربانی صحیح مہربانی. بیگمات دے حقوق ہیں، وہ حق دیو، انہاں دا نان نفقہ پورا کرو، انہاں نو عزت دیو، لباس دیو، روٹی دیو، چار دیواری وچ عزت بخشو. انہاں دے حقوق ہیں، ماں باپ دے حقوق نہیں، انہاں دی اطاعت ہے. پتہ نہیں اطاعت کیا ہوندی ہے. قرآن نے اعلان کر دیتا ہے فلا تقل لہما اف. ماں باپ نو اف نہ آکھی ورنہ عمل ضائع ہوئے. اساں پٹھے تھے کھڑے ہیں، اماں تے ابے نو کٹ کٹ کے باہر پکڑ دیں، بیگم دے آنکھیں لگ. خدا را مہربانی کرو، جیندیاں اپنی جہنم نہ خریدو. جس دے ماں باپ زندہ ہومن بدبخت ہے اگر وہ جہنم چلا جائے.
خدا نے جنت دا بہترین ذریعہ والدین بنائے. والدین دی قدر المطر قیزن والولد غیزن. سلطان الانبیاء فرمیندن میری امت ایو جے ٹائم آسی رحمت دیاں بارشاں رک ویسن اللہ بطور سزا وقت ضرورت بارش نہ دیسی بے ضرورتیاں بارشاں ہوسن. والولد غیزن اولاد اما تے ابے نال بدتمیزیاں کرے سی. ہوندہ پہ سوشل میڈیا تے جوان روز نو وے دے پہ تماشے تھے کھڑے ن کہیں دی ماں رلی بیٹھی ہے روڈ تے آئی بیٹھی اولاد کٹ چھوڑے. اے حالات اس سے میرے نوجوان بچے اللہ تاری حیاتی کرے خدا را ماں باپ دی قدر کرو. 8500 قبر اچ معاشر اچ ماں باپ زندہ ہون خدا دی قسم. ایک بندے جہاد دی اجازت منگی سرکار میں لگا وجہ تو انل جنگ تے فرمایا ماں باپ جیندے نہیں. اسا کہ نہیں. قبران دا پتہ ہی اسا کہ نہیں. فرمایا جا 2 مٹی دیاں مٹھیاں بھر لیا میرے سامنے ایک نو ماں دی قبر سمجھ ایک نو باپ دی قبر سمجھ انہاں دے پیران لے پاس سے دعائے مغفرت چکر اے جہاد نہ لو کئی درجے افضل. تو سارے گھرج خدا ساری بخشش دا سامان رکھے. خدا را مہربانی کر. تواڈے چوتھے امام اکثر ماں دے نال کھانا نہیں کھاندے تے کہیں چا پوچھا آقا اپنی اماں نال کھانا کیوں نہ کھاندے؟ سرکار فرمائے دے اس تو نہ کھاندا متاں کہیں لقمے تے میری ماں دی نگاہ ہوئے تے او میں او پہلے ماں تو چالواں تے میری ماں دا دل دکھے میں اس تو ماں دے رلے کھانا نہ. تواڈے راہبراں نے ماں باپ دا اتنا حیا ڈسے. بس میری یہی اپیل ہے جیندیاں جنت آئی جے ماں باپ راضی ہو ونجنی تا. ایک صلوات پڑھ دے بلند آواز نہ. اگر گل بھولی نہیں تو میرا خیال ہے خطبہ جاری ہے سرکار دا. حالات بڑے عجیب حسن. نساؤہم قبلتہم بیگمات شوہراں واسطے کعبہ دا مقام رکھسن ان خوف تے ڈر ہو سی. پھر فرمایا حالات ہی ہو جے حسن یحجج فیہا لغیر اللہ. اس زمانے جا حج بھی بندے کرے سن تو اللہ واسطے کون نہ کرے سی. بندیاں واسطے بندے حج کرے سن. العمراء للنزہا امیران دا حج سیر و تفریح ہو سی. والاوساط للتجارہ درمیانے طبقے دے لوگاں دا حج تجارت ہو سی. اتھو چیزاں گھرنا سنی تے مانگیاں بھی چیسن حاجی بھی سڑی سن تے تاجر بھی سڑی سن. ایسا زمانہ سرکار فرمائے دے میری امت تے آوے سے. یحبون الخمسہ وینسون الخمسہ. بس آخری گل سن لو. حضرت فرمائے دے میری امت 5 چیزاں نال بڑا پیار کرے سی تے 5 چیزاں نو بھلا دے سی. پہلی شے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ. دنیا نال بڑی محبت ہو سی آخرت یاد ہی کوئی نہ ہو سی. کوئی پتہ نہیں کل میرے نال کیا گزر سی. بس دنیا گزارو اوکھی سوکھی جی میں پہ گزر دیئے آخرت دا چیتا ہی کو نہ ہو سی. دنیا دے وچ انج مگن ہوئے سی میری امت. ایک صلوات پڑھ دیو آقا دی عظمت تے با. یا رسول اللہ. بس میں توری تکلیف مقامہ شاہ صاحب قبلہ تشریف لایا تے بس انہوں دی انتظار ہے تو انہوں کافی دیر اوکھا کیتم شروع کیتیاں میں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. سرکار فرمیندے زمانہ اتنا عجیب ہوئے سی دنیا نال پیار ہو سی آخرت یاد ہی کون ہو سی. پھر فرمائے یحبون القصور وینسون القبور. ماڑیاں محلہ نال بڑا پیار ہو سی میری امت نو قبراں یاد ہی کوئی نہ ہو سی.
یحبون المال وینسون الحساب، مال نال بڑا پیار ہو سی، ان دا حساب یاد ہی کو نہ ہو سی۔ کل میں پیش ہو ساں میرے کو حساب ہو سی، کتھوں کمایا ہی کتھے لایا ہی وہ یاد ہی کو نہیں، بس مال کٹھا کرو، مال نال پیار، حساب یاد ہی کو نہیں۔ پھر فرمایا یحبون النساء وینسون الحور، بے پردہ فاحشہ عورتاں در میرے امتیاں دی رغبت ہو سی، اللہ دیاں بنائی ہوئیاں پاکیزہ حوراں یاد ہی کوئی نہ ہو سی۔ پنجویں بات فرمایا یحبون النفس وینسون الرب، اپنے آپ نال بڑی محبت ہو سی لیکن اپنا رب یاد ہی کوئی نہ ہو سی۔ پھر نہ سمجھیں، چپ کر کے سن گدا نا، اے نہ سمجھیں خوش نو میں اس زمانے جو میں سرکار دا امتیاں تے میں تھے کیڑا عذاب آسی جو حق باقی نبیاں دی امتاں تے آیا تے میں تے زہرا دے بابے دا امتیاں میں محفوظ ہاں، میرے اتے کوئی عذاب الہی نہ آسی نہیں۔ سید الانبیاء فرمیدن 3 قسم دے عذاب اس زمانے جو میری امت تے آسن۔ پہلا عذاب یرفع اللہ البرکت فی اموالہم، اللہ میرے امتیاں دے رزق جو برکت اٹھا لے سی۔ مال چنگا ہے، مال بڑا ہے، وچ برکت کو نہیں، یہ عذاب الہی ہے۔ اگے ایک ٹبر دے وچ ایک کو بندہ ملازم ہوندا ہی، ان دی تنخواہ تے پورا خاندان پلدا ہی، چلو سر چاہلا ہو کو نہیں پلدا۔ یہ زمینہ نہ جنہ چھولے گڈیں دے آئے، اسے دے نال سال نہیں گزردا، ہون مشکل تھی گئی، نہیں پورا ہوندا رزق۔ یہ عذاب خدا ہے کہ رزق دے وچوں اللہ نے برکت اٹھا لے۔ دوسرا عذاب فرمائے یسلط اللہ علیہم سلطانا جائرہ، میری امت تے اللہ ایک ظالم حکمران مسلط کر دے سی، جڑا انہوں نے سکھ دا ساہ نہ لین دے سی۔ کچھ بندے پی ٹی آئی والے پریشان ہو گئے، اس تو مراد عمران خان نہیں، رسول اللہ دی امت کو صرف پاکستان ہے تو نہیں نا، پوری دنیا سرکار دی امت ہے۔ ہو سکتا ہے اس ظالم حکمران تو مراد امریکہ ہوئے، اسرائیل ہوئے، آل سعود ہوئے، جنہ دے اشارے تے اے حکمران چل دے کھڑے تے رسول دی امت انہاں دی وجہ تو پریشان ہے۔ یہ عذاب خدا ہے۔ اور تیسرا عذاب اس تو امان منگیا ہے خدا را، بڑا سخت عذاب نے، بڑا سنگین عذاب ہے، باقی نال تو گزارا ہو ویندے۔ تیسرے عذاب تو بعد پھر انسان دے پلے بچدا ہی کچھ نہیں۔ مولا فرمیندے نو زمانے یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، لوگاں نو موت آسی تے بغیر ایمان دے مر جاسن۔ بھئی مانو کے مر ویسن، دل وچ ایمان ہو سی کوئی نہ تے قبر چلے ویسن۔ ہن دسو بولو جس تے دل وچ ایمان ہی نہیں، انہوں قبر کئی شے فائدہ دے سی، کیونکہ ہر شے تو فائدہ لون واسطے ایمان شرط ہے، ایمان ہے ہی کو نہ۔ سلامت رہو، وسدے رہو، بڑا اوکھا زمانہ ہے تے مولا اس زمانے ساڈے ایمان دی حفاظت کرے۔ بس قبلہ صاحب آ گئے، طالب علم دے چند جملے ہیں جڑے تہاڈے تائیں پہنچ گئے۔ خدا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بھریا گھر لگ گئے محمد دی دھی دا، سر اس واسطے لگ گئے جے توں تے میں دیندار بن ونی۔ ڈریا کر، ہو سکتا ہے معاشر دا دن ہووی، سید سجاد دا ہتھ ہوئے، سادہ دامن ہوئے، جو اس کن بازار گیا ہم جو تو بے نماز ہو ونجے، میں پھپیاں دے رلے اس کن شام گیا ہم جو تو بد کردار ہو ونجے۔ بچہ دامن بڑا اوکھا دین بچے ہی، ایڈا اوکھا بچے ہے جیدہ نا زینب بھائی، او مسافر شام ہو گئی، جیدہ نا حسین ہے وہ غریب ہو گیا۔
جڑا جنت دا مالک آئی وہ گھوٹ پانی دا منگدا رہ گیا. بس لمبے مصائب دا وقت نہیں. آل محمد دے گھر دو ہستیاں ہی ہو جائیں آئین جنہ دی زندگی خوشی نہیں آئی. کوشش کریں نا طالب علم ذمہ داری نہ لرز کر. جنہ ولادت تو شہادت تک سکھ نہیں ڈٹھا، جنہوں حالے سمجھ نہیں آئی ماں دی جھولی جہن تا دکھیان، قبر اج لتھن تا دکھیان. ایک مردے تے ایک پردہ دارے. شرفا دا مجمع مرد حسین دا وڈا پتر سجادے. مستور جناب امیر دی وڈی دھی. آفرین بھائی، جزاکم اللہ. اللہ انہاں آوازاں تے رحم کرے جڑیاں اہل بیت واسطے بلند ہو رہی. مرد سید سجاد ہے، مستور جناب امیر دی وڈی دھی زینب ہے. جنہ ولادت تو شہادت تائیں خوشی نہیں ڈٹھی، جنہ نے لقب بن گئے محرومت المسرت، خوشی تو محروم بی بی. اور سارے علماء تیتھو تائیں بھی لکھے ہیں جو ایک دکھ نو روندی آئی دعائیو جے رنگ چاندہ ہائی سین نو پہلا بھول ویندہ آئی. مرحبا اجرکم علی اللہ. بس سن دیو تو میں دو چار جملے پڑھ دا. چھوٹا جی سنس جدہ نانے تے ہزیان دی تہمت لگی اس. یہ مصائب دی ابتدا ہوئی ہے علی دی دھی دی. کچھ دنہ بعد نانے دا جنازہ گھر سقیفے حکومت بن دی رہی. حال اے دکھ نس بھلا یا ماں دا پاسا زخمی ہویس. حال ماں دا پاسا زخمی نس بھلا یا بابے نو ضرب لگ گئی. حال دی بابے دی ضرب نس بھلی یا بھرا دے میت تیر لگ گئے. مرحبا اجرکم علی اللہ. اللہ بھلا کرنے بھائی. اللہ انہ روڑ والی آوازاں تے رحمت فرمائے. بھرا دا کفن یاد کریں دی روندی ودیا یہ وطن چھٹ گیا. ازادارو وطن نو رج نہیں رنی یا مکے بھراما نو حج کسے نہ پڑھن دیتا. میں سوکھا پڑھے ہے اللہ کرے مجمع کوئی حاجی تو بیٹھا ہو سی اس نو بڑا احساس ہو سی. اللہ نہ کرے 8 ذی الحج ہوئے ایرام حاجی بدھی کھڑا ہوئے تے کو عرب دا فوجی آکھے تو حج نہیں پڑھ سکتا. خدا دی قسم حج دا گنہگار حاجی بھی آدھے میرا اللہ میں نو موت دے چا. میں بغیر حج دے تیرے گھروں کی میں وطن تے ول ونجا. خدا کرے میں جملہ تو سنا لواں. قسم بخدا 8 ذی الحج آئی امت احرام بدھی کھڑی آئی زینب سامان بدھی کھڑی آئی. مرحبا پوچھ دیا اماں دا جایا تو منا دیاں دعائیں پڑھ دا ہوئے. مکے جو روندیاں ٹر پئیاں. مکے تو بعد ایک ایسی خبر ملی جائیں مکہ ہی بھلا دیتا. وہ خبر کیڑی آئی کہیں دسیا قد قتل مسلم ابن عقیل. کوفج وکیل ماریا گئی. مت مکہ ہی بھول گئیاں. دونوں آئیاں کربلا. مسلم بھول گئیاں. 7 نو پانی بند ہویا 2 بھول گئیاں. کنا لفظاں جتنا مصائب ہوندہ ہے جو تشریح دی ضرورت ہی نہیں ہوندی. ڈھلی دامی دی رات تے 7 بھول گئی. چڑیا دامی دا دیں تا رات بھول گئی. واہ بھائی اس محسوس کر گئے وہ مومنین ہے نا دل نازک ہے. اس واسطے میں کوئی لفظ پڑھے ہی نہیں. رات پڑھیے رات آئی تو 7 بھول گئی. دیں چڑھیا تو رات بھول گئی. چڑھدا یا دامی دا دیں تے اجڑ دے آئے بخت زہرا دیاں دیاں دے. شرفا دا مجمع ایک جوان جھندا ہائی. بیبیاں رویں نا دعا صد مار کیا دے اکبر دا بابا میرا آخری سلام ہوئی. بیبیاں نو پہلا بھول ویندہ آئی. دوجے دے نا وین کریں دیاں و تریجھا جھندا آئی پہلا بھول ویندہ آئی. جتنا کہ میرا تھوڑا جہاں مطالعہ ہے ایک جوان ہی ہو جہاں لت ہے جے دے لہن نال علی دیاں دھیاں نو سارے بھول گئے. وہ میری قوم دے بچیاں نو بھی پتہ ہے وہ کیڑا جوان ہے. بس جلے خبر آئی ہے نا قد قتل العباس.
مرحبا مرحبا سارے جوان بھول گئیاں تے واہ حجابہ دے وین بلند ہو گئے عباس نو رونیاں تھوڑی دیر گزری جبریل لکھیو جی نوحہ پڑھیا قبلہ اقبال صاحب پڑھ دے کھڑے ہیں جس نوے نے میریاں سینی نو عباس ہی بھلا دیتا وہ کیڑا نوحہ ہے الا قد قتل الحسین بے کربلا الا ذبح الحسین بے کربلا لوگو حسین کربلا مارے آگئی ہے خدا دی قسم عباس نو روندیاں کھڑیاں حسین دی موت سنی نے نہ ہون عباس ہی بھول گئے تے ہر بی بی دا وین بلند ہویا واہ محمدہ واہ علیہ واہ غربتہ دیگر ہائی حال سورج لتھا کوئی نہیں علماء نو سن دے رہاں دے ہو بڑا تحقیق شدہ جملے راتی نہیں لٹیاں زہرا دیاں دھیاں حالے دیں لتھا کوئی نہیں امت کیو جی مقان دیتی ہے میری سین نو سکا بھرائی بھول گئے وہ کیڑی مقان آئی وہ پڑھیا کرو مولا امام زمانہ دا جملہ زیارت نحیچ فلند بننا کا صباحن و مساحن تو میرا مظلوم دادا میں صبح بھی رونا میں شام بھی رونا فلب کین علیک بدلت دمو دمہ بندے پانی روندے نہیں میں رات بیٹھا رونا کوئی سید ہوئے تو میں معذرت کر کے پڑھ سا مولا کیڑا درد ہی جڑا رات روین دئی فرمیندن و برزنا من الخدور ناشرات الشعور ولاتمات الوجوہ فرمیندن جداں سڑے ہوئے خیمیاں جو میریاں دادیاں بہر آئی ہیں مرحبا قرآن ناطق دیاں تفسیران دے ہوتے غلاف کوئی نہ ولاتمات الوجوہ ہر بی بی اپنے منہ تے آپ ماتب کر دیا میرا دل آدھے آدھیوں سے نانا دھیاں دی نب گئی ہے شالا دین بچ ہوئی بس آخری جملہ قبلہ دے حوالے ممبر کر رات بہوں اوکھی اس میری منت پردیش باہنا لیاں دھیاں بھینا ماوانو فوتکیاں گھر ہو ونجن تو نماز نہ بھلائی کرو جنازے ہونا تو ساریاں پردے دارانو بھول ویندی نماز ایران دے ایک بہت بڑے وائز ہیں آغا محمودی انہاں دا جملہ ہے انہاں فرمائے ایک نماز اللہ دی کائنات جیو جی پڑھی گئی ہے جس نبیاں دیاں نمازاں بھلا دیتیاں سن سو کیڑی نماز ہے وہ فرمائے دنو شام غریباں علی دی دھی دی نماز سوکھا سنے نے میں سوکھا پڑھے انہیں لے ونج کا زین شام غریباں کی میں پڑھی اسی نماز مولا امیر دی وڈی تھی یہ انہوں نے جملہ فرمائے دے پہن ہر نمازی نیت کریں دے نا 3 رکعت نماز مغرب پڑھ داں واجب قربتاً الاللہ میری آقا ذاتی نے جملے نہیں آکھی آسمان در منہ کر کے نہ خدا نہ لے گل کی تھی اس میرا خیال تیرے میرے رومن دا معاشر تک سامان بنا گئی فرمائے دی میرا اللہ میں شریعت دے بانی دی دھی ہاں میں مسئلہ جان دی ہاں تیری شریعت دا حکم مستور بغیر چادر دے نماز نہ پڑھے مرحبا اللہ نمازی بناوی اللہ دھیاں بہنن نمازی بناوی میرا اللہ میں جان دیاں بغیر چادر دے مستور دی نماز نہیں ہون دی پر کے کر رہا بھراوہ دیاں قاتلہ میری چادر لٹ لئی ہے اے میری پہلی نماز ہے جڑی بغیر چادر دے پڑھ دی پہیاں ازادارو اس نماز بڑا روایہ سید سجاد نو میں نو باق مجلس دی قسم نے میں باوضو کھڑا میں اپنی اکھا نال پڑھیا کربلا تو شام اٹھ دی کرتے پڑھ دی گئی ہے نماز اجرکم علی اللہ ہر نماز سجاد نو روایے پر شام دا زندان آئی بہ کے نماز بیٹھی پڑھ دی آئی بیمارہ دے اما پہلی نماز جڑی زندگی اج بہ کے پہ پڑھ دے ہو بی بی آدھی سجاد کے کر رہا میں ڈاڈی مجبور اما کیڑی مجبوری ہے سجاد جڑا کھانا یزید بھیجے دے میرے بھراد یتیم بھکھے رہوے دل میں اپنے حصے دا کھانا یتیمانو کھوے دیا
سجا تیری پھپھی دا بدن کمزور ہوگی جزاک اللہ لعنت اللہ